ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيها تمام قسم کے حمد و ثنا ہر طرح کے تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس کی بڑائی کا اقرار، جس کی پاکیزگی کا اظہار دنیا میں بسنے والی ہر چھوٹی اور بڑی مخلوق اپنے اپنے انداز سے کر رہی ہے۔ وہ رب العالمین جو اشرف المخلوقات کو بھی روزی دیتا ہے، وہ اللہ رب العزت جو سمندر کے اندر مچھلیوں کو بھی روزی فراہم کرتا ہے، جو پہاڑ اور اس کے چٹان میں جو کیڑے مکوڑے ہیں انہیں بھی اللہ رب العالمین روزی پہنچاتا ہے۔ وہ ارحم الراحمین جو اپنے بندوں کے لیے بے حد مہربان ہے، جو اپنے بندوں کے لیے نہایت رحم دل ہے، اسی لیے اللہ نے شریعت کو بھیجا ہے، اسی لیے اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا ہے، اسی لیے اللہ نے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے کہ بندہ اس کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اس کے دیے ہوئے چیزوں کو کھاتا اور پیتا ہے، پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتا ہے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر بھی اللہ کی معصیت کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس پر اپنے روزی کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ اسے توبہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ایک بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے اور توبہ کو قبول فرما کر اس کے سیئات کو بھی درگزر کرتا ہے، اس کے حسنات میں بھی اضافہ کرتا ہے
اور اس کے درجے کے اندر بھی اللہ رب العالمین بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ہر حکم، ہر فیصلہ، ہر کام، ہر تدبیر یہ حکمت سے بھرپور ہے، چاہے ہم جان سکیں یا نہ جان پائیں۔ اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام ہی انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی، پیارے رسول، رحمت للعالمین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ وہ نبی جو اگر جن کے اندر مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے اندر گھوم کر لوگوں کو دین کی باتیں، لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتاتے اور سمجھاتے تھے، تو رات کی تاریکی میں بیدار ہو کر لوگوں کے ہدایت کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ وہ نبی محترم جنہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، وہ نبی محترم کہ جنہوں نے جو طائف کا واقعہ آپ لیجئے کہ وہاں پر اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے گئے، لیکن طائف کے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، طائف کے لوگوں اور اوباشوں اور بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا کر آپ کے اوپر پتھروں سے وار کیا، جس سے آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم اہد قوم فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ میری ان قوم کو ہدایت دے، انہیں علم نہیں ہے، یہ علم سے دور ہیں، جہالت کا شکار ہیں۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے درمیان سایہ فگن ہے، یہ بہت تیزی سے گزرنے کے در پہ ہے۔ غور کیجئے، اس کا پہلا 2 عشرہ ختم ہونے کے در پہ ہے، اور تیسرا اور آخری عشرہ جو لگنے والا ہے، جس کے اندر ہم داخل ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ ایمان اور عمل صالح کی بہار کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ اپنی جھولیوں کو بھرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے مغفرت کو طلب کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم نے جتنی ہو سکی اللہ کی عبادتیں کی، نیکی کے کام کیے، اللہ کو رضا کرنے والے اعمال کیے، لیکن ابھی جو چند دن بچے ہیں، اس کا جو آخری عشرہ بچا ہے، یہ عشرہ بہت ساری اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے مناسب سمجھتا ہوں نیکی کیا ہے، نیکی کے فائدے کتنے ہیں، نیکی کی ضرورت ہمیں کتنی ہے، اور نیکی یہ ہمارے کتنے کام آنے والی ہے، اس کو اختصار کے ساتھ بتا کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے کے اندر معمول کیا تھا، آپ کی عبادت کی کیفیت کا حال کیا تھا، دینی سلسلے میں آپ کی محنت کا عالم کیا ہوا کرتا تھا، اسے بتایا جائے گا۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں عمل صالح اسے کہا جاتا ہے کہ وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، اور دوسری چیز ہمارا وہ عمل، وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو، اسے حسن عمل کہا جاتا ہے، اسے نیکی کے کام کہا جاتا ہے، اسے خیر کے کام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو نیکی ہے، یہ جو حسن عمل ہے، یہ جو خیر کے کام ہے، یہ جو اللہ کی رضا والا عمل ہے، یہ دنیا کے اندر بھی انسان کو فائدہ پہنچائے گا، اور آخرت کی زندگی میں تو یہی عمل انسان کا سہارا بنے گا، انسان کے لیے ذریعہ نجات بنے گا، انسان کے کام آئے گا، اور قدم قدم پر انسان کی رہنمائی فرمائے گا۔ یہی حسن عمل خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ جو بھی عمل صالح کرے گا، جو بھی نیکی کے کام کرے گا، اب وہ مرد ہو یا عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، وہ مومن ہو، اس کا عقیدہ توحید صحیح ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ عمل صالح کا بدلہ آخرت میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں، لیکن نیکی کا بدلہ دنیا کے اندر فوری طور پر تمہیں یہ دیا جائے گا۔ تمہیں اللہ رب العالمین ایک پاک زندگی دے گا، ایک خوشحال زندگی دے گا، ایک امن و امان کی زندگی دے گا، ایک عزت و سربلندی کی زندگی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اس نیکی کا بدلہ آخرت میں تمہارے عمل سے کیے گئے کئی گنا بڑھا کر اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے عملوں کا بدلہ دے گا۔ آج ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا، اس چیز کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا تھا۔ آپ کو ایک واقعہ میں بتاؤں، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ خادم رسول تھے، یہ رات کی تاریکی میں، یہ رات کی تنہائی میں، یہ رات کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رہا کرتے تھے۔ آپ کو جو ضرورت ہوتی تھی اس ضرورت کو یہ پوری کر دیا کرتے تھے، آپ کے لیے وضو کا پانی اور دیگر چیزوں کا انتظام کر دیا کرتے تھے، یہ خدمت کرتے رہتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر حضرت ربیعہ سے کہا کہ اے ربیعہ جو چاہو مانگو، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تم کو چیز عطا کرے گا۔ حضرت ربیعہ نے کہا کہ مجھے جنت میں فی الجنہ، مجھے جنت چاہیے اور جنت میں آپ کی صحبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز مانگنا ہو تو مانگ لو، دنیا طلب کر لو، دنیا کے ساز و سامان مانگ لو، لمبی زندگی اور لمبی عمر کا سوال کر لو۔ لیکن اس صحابی نے کہا کہ نہیں، مجھے جنت ہی چاہیے اور جنت میں آپ کی صحبت ہی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَعَنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ کہ اگر تم جنت چاہتے ہو اور جنت کے اندر میری صحبت کے طلبگار ہو تو تم سجدوں کے ذریعے، کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی فرائض کے ساتھ تم نوافل کا اہتمام کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرو۔ جب تم یہ کرو گے میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ غور کیجئے، یہاں پر یہ بات یہ معلوم ہوئی کہ حسن عمل، نیکی کا کام، خیر کا کام، اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے، مولا کریم کی خوشنودی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انجام دیا جائے تو انجام دینے والے کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہی ہے، اس کا فائدہ ملتا ہی ہے۔ اور دوسرے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی منزل اور ایک مومن اللہ سے جب مانگتا ہے تو وہ جنت کا سوال کرتا ہے، وہ اللہ سے جنت کو طلب کرتا ہے، وہ اللہ سے جنت مانگتا ہے، وہ رب کی رضا کا سوال کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کی سب سے بڑی دولت اور اللہ کا سب سے بے بدل انعام وہ جنت ہی ہے، جس کا صحابی رسول نے سوال کیا۔ ان کے بدلے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر تم اور کچھ مانگنا چاہو تو مانگ لو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے جنت چاہیے۔ اور وہ غور کیجئے، اللہ کے نبی نے صرف یہی نہیں کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اگر تم جنت کے صحیح معنوں میں حریص ہو، اگر تم جنت کے صحیح معنوں میں طلبگار ہو تو میں دعا تو کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے آپ کو عمل کرنے کے لیے تیار رکھو، عمل صالح کرو، اللہ کے سامنے اپنی ذات کو جھکا دو، اللہ کے سامنے کثرت سے سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا ہم کتنا نیک عمل کریں گے، ہم جتنا اللہ کی عبادت کریں گے، ہم جتنا خیر کے کام انجام دیں گے، اتنے اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور بدلے میں مغفرت کا پروانہ اور جنت اور اس کی نعمت انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہ جو نیکی ہے
میرے بھائیو آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. آپ قرآن سنتے ہیں بار بار یہ کہا جاتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا. ایک انسان جس کا وقت آ جاتا ہے، ایک انسان جو یہاں سے چلا جاتا ہے، وہاں جانے کے بعد پھر سے وہ دنیا کے اندر آنے کی آرزو اور طلب اللہ کے سامنے کیوں رکھتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ بھیج دے میں پھر سے دنیا کے مزے لوٹ لوں. وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تو مجھے بھیج دے میں دنیا کے اندر پھر جوانی کے ایام پا جاؤں. وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دنیا کے اندر بھیج دے میں وہاں کے مال و دولت کو اور جمع کر لوں. اس کا اللہ سے پھر سے دنیا میں بھیجنے کی جو درخواست ہے وہ اس لیے ہے کہ اب اسے نیکیوں کی قیمت معلوم ہو رہی ہے. اب اس کے دل کے اندر یہ احساس جاگ رہا ہے کہ وہ حسن عمل، وہ نیکی کے کام جس کی طرف ہمیں اکسایا جاتا تھا، ابھارا جلاتا تھا، بلایا جاتا تھا، دعوت دی جاتی تھی، لیکن ہم اس سے دور رہتے تھے. جب اس کے عمل کو، اس کے بدلے کو، اس کی جزا کو، اس کی صلہ کو دیکھے گا تو اللہ سے سوال کرے گا، اللہ سے درخواست کرے گا کہ اللہ پھر سے مجھے دنیا کے اندر لوٹا دے لعلی اعمل صالحا، تاکہ دنیا کے اندر جا کر میں نیکی کے کام کر لوں. میرے بھائیوں یہ جو نیکی کے کام ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی رضا سے بڑھ کر، اللہ کی خوشی سے بڑھ کر اور کوئی چیز ایک مومن کے نزدیک نہیں ہو سکتی. ایک مومن کے دل کو سکون نہیں پہنچا سکتی. ایک مومن کو اللہ کی رضا سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں عطا کر سکتی. ایک حدیث آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہے گا اے اہل جنت، اے جنتیوں، کیا تم مجھ سے راضی نہیں ہو؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے لیے حاضر ہیں، ہم تیری اطاعت کے لیے تیار ہیں، ہر طرح کا خیر تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ کہے گا کیا تم راضی نہیں ہوگے؟ اللہ جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا کر دی ہے جو اپنے بندوں میں سے کسی اور کو نہیں دی ہیں، یعنی ہم کیوں راضی نہ ہوں گے؟ اللہ کہے گا کیا میں تم سے اس سے بڑھ کر اور چیز نہ عطا کر دوں؟ جنتی کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر اور چیز کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں تمہیں اپنی رضا مندی کا سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہوں، میں تم سے خوش ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور آج کے بعد تم سے ناراض نہیں ہوں گا. غور کیجئے، ایک مومن کے دل کو سکون پہنچانے والی، ایک مومن کے دل کو خوشی عطا کرنے والی اس سے بڑھ کر اور کون سے جملے اور کون سا فرمان اور کون سا وعدہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے یہ جو آخری ایام بچے ہیں، آخری عشرہ بچا ہے، آخری 10 دن بچے ہیں، یہ نیکیوں کے بہار کے جو ایام عطا فرمائے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونا چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر، ان آخری عشرے کے اندر وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وہ قرآن کی تلاوت کرے، وہ اور دیگر جو نیکیاں ہیں اس کے اندر بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لے، کیونکہ یہی نبی کا معمول تھا، یہی نبی کا دستور تھا، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. حضرت عائشہ جو آپ کے زندگی سب سے قریب تھی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن اور آخری عشرے میں عبادت اور نیکی کے کاموں میں جتنی محنت کرتے تھے اتنی محنت اور کبھی نہیں کیا کرتے تھے. ہماری عائشہ ہی بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری 10 دن آ جاتا احیا لیلہ، ان کی راتوں کو خود جاگتے تھے، وہ ایقظ اہلہ، اور اپنے بال بچوں کو بھی اس رات کو بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کی تلقین کیا کرتے تھے. وشد مئزرہ، اور اپنی کمر کس لیتے، یعنی عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، نیکی کے لیے، خیر کے لیے، رب کی رضا کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو پورے طور سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو غور کیجئے، یہ جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت، ایک رات کی محنت، ایک رات کیا گیا نیک عمل کا بدلہ اللہ رب العالمین 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ اور اسی کے اندر جو اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف کے مسائل کے اوپر آپ نے درس کے اندر سنا ہے، لیکن یہ جو اعتکاف ہے اس کے اندر فائدے کتنے ہیں، خیر کتنے ہیں، ثواب کتنا ہے، انسان کے سدھرنے اور سنبھلنے کے، انسان کے دیندار بننے کے، انسان کو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے کتنے مواقع اللہ رب العزت نے اس اعتکاف میں رکھا ہے۔ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے، جو آدمی فرائض کی پابندی کرتا ہے، جو آدمی نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو فرائض کی پابندی کرنا اور نوافل کا اہتمام کرنا یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو مسجد کے اندر جو دینی مجلس منعقد ہوتی ہے، درس قرآن و حدیث ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرتا ہے اور اس کی باتوں کو سنتا ہے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بندہ جو اعتکاف کرتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کے گھر کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جس دل کے اندر اللہ کے گھر کی محبت پیدا ہو جائے، آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ عرش الہی کے سائے میں اس کو سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایک مومن بندہ جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے، وہ اپنے خلوت میں اپنی تنہائی کے اندر ہوتا ہے، اسے اپنے گناہ یاد آتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کے مغفرت معاف کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بندہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اس کے دل کی اصلاح کرنے کے بہت سارے مواقع اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی بڑائی کا اسے اندازہ ہوتا ہے، پچھلے قوموں کے تباہ و برباد ہونے کے واقعات کو پڑھتا ہے اور ان سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ ایک مومن بندہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، وہ پورے دنیا کے کام و کاج سے، دنیا کے مشغلے سے، دنیا کی جھنجھٹ سے اپنے آپ کو نکال کر جب وہ بیٹھتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کے احسان کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی نے صحیح دل سے اور صحیح نیت سے سچے جذبے کے ساتھ اعتکاف کے اندر داخل ہوا ہے اور 10 دن کا سنت کا جو اعتکاف کیا ہے، تو اس 5 تاخراتوں میں سے ایک تاخرات آپ جانتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر ہوگی ہی، اور اس کی عبادت کا آپ نے بارہا سنا، 1000 سال یعنی 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا بدلہ، عبادت کا ثواب اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ صحیح نیت سے بیٹھتا ہے تو اسے لیلۃ القدر ضرور حاصل ہوگی۔ اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت دی ہے، فرصت کے لمحات دیے ہیں، رمضان کا حسین اور گولڈن چانس دیا ہے، آخری عشرے کے دن اور ایام ہمیں مہیا فرمائے ہیں، تو ہمیں اعتکاف کے اندر بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب اخیر میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ کہف کی بالکل آخری آیت کا آخری ٹکڑا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جسے اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو، اور ظاہر سی بات ہے کون سا ایسا مومن ہوگا، کون سا ایسا مسلم ہوگا جس کے دل کے اندر یہ یقین زندہ نہ ہو، یہ عقیدہ کار فرما نہ ہو کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے ملنا ہے، اللہ کے دربار میں ہمیں حاضری دینا ہے۔ یہ مومن کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جسے اللہ سے ملنے، اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو،
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ حسن عمل کا اہتمام کرتا رہے، وہ نیکیوں کے کام کرتا رہے، وہ اللہ کی رضا والے اعمال انجام دیتا رہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِي رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں، اس کے صفات میں ہرگز کبھی بھی وہ اللہ کا شریک مقرر نہ کرے۔ یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کو اپنائیں اس مہینے کے اندر، اور جو دیگر نیکیاں ہیں اس کا ہم خوب اہتمام بھی کریں، نیکی کے کام بھی کریں، اسے اللہ رب العالمین سے ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اس بات کی ہم اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، رمضان المبارک کا جو سب سے بڑا درس اور سب سے بڑا سبق ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، خشیت الہی پیدا ہو جائے، تیرا ڈر ہمارے دل کے اندر جاگوزی ہو جائے۔ رمضان کے فیضان اور برکات سے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری لانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم نے جو ٹوٹے پھوٹے عمل اپنی کمزوری اور نقاہت کے باوجود انجام دیے ہیں، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اسے شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اور الہ العالمین، رمضان المبارک کے جو ایام ہیں ان کے اندر بھی ہمیں اطاعت و پابندی اور فرما برداری کے ساتھ ان ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ کر ایمان و اسلام پر کر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وانفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔